انسانیت گروپ کی طرف سے دجال قادیان کی تحریفات اور کذب بیانیوں کے سلسلے کی قسط نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ اس قسط میں سب سے پہلے ہم فیس بک پر موجود ایک مرزائی مربی جو اپنا نام صباح الظفر ملک بتاتا ہے، اس مربی کے ایک دو فراڈ اور جھوٹ سب سے پہلے ہم ان پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ویڈیوز کی قسط نمبر 6 میں ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بائبل کے حوالے سے دانیال نبی کی کتاب میں جو اس نے دھوکے اور فریب دے کر ان باتوں کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہم نے باحوالہ بیان کیا تھا۔ اس ہماری ویڈیو کے اوپر اس صباح الظفر نامی مرزائی مربی نے ایک پوسٹ فیس بک پر لگائی۔ یہ آپ کے سامنے پوسٹ ہے مربی صاحب کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم اس پوسٹ کے اندر جو دجل و فریب کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس پر بھی کچھ بات کریں۔ مربی صاحب لکھتے ہیں کہ دانیال کی پیشگوئی کے مطابق تو حضرت اعتراض نقل کرتے ہیں کہ دانیال کی پیشگوئی کے مطابق تو حضرت مرزا صاحب کو 1335 ہجری میں فوت ہونا چاہیے تھا، جبکہ مرزا صاحب کی وفات 1326 میں ہو گئی تھی۔ جواب، مربی کا جواب سنیے۔ حضرت مسیح تو فرما رہے ہیں کہ دانیال کی پیشگوئی میں آنے والے مسیح کا آخری زمانہ 1335 بتایا گیا ہے، جو میرے الہام کے عین مطابق ہے۔ یہاں آخری زمانہ کے الفاظ ہیں، نہ کہ آخری سال کے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال کی جو بائبل ہے، دانیال کی کتاب، اس کے اندر کیا الفاظ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب جو دانیال جو عہد نامہ قدیم میں جو موجود ہے، اس کے باب 12 کی آیت 12 آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ مبارک ہے وہ شخص جو انتظار کر کے 1335 دن پورے کرے گا۔ یہ آپ غور سے الفاظ دیکھیے گا، بائبل میں کیا ہے، 1335 دن پورے کرے گا۔ یہاں پر نہ آخری زمانے کا ذکر، نہ کسی کی موت کا یا کسی کی، صاف لکھا ہے کہ جو 1335 دن پورے کرے گا۔ اور مرزا غلام احمد نے یہ لکھا تھا کہ یہ دن سے مراد یہاں سال ہے، اور سال بھی ہجری سال۔ تو اگر وہ سامنے رکھ کر منع کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو انتظار کر کے 1335 ہجری سال پورے کرے گا، یعنی 1335 ہجری پورے کرے گا۔ اگر تو مرزا کے بقول یہ ان الفاظ میں مسیح موعود کی پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے، تو پھر اس کو ہر لحاظ سے 1335 ہجری تک عمر پوری کرنی چاہیے تھی۔ تو لہذا جو مرزائی مربی صاحب نے جو یہاں پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، وہ دھوکہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب آگے انہوں نے خود ہی وہ کہانی چھیڑ دی کہ یہ کہانی چھیڑ کر پچھتاتے ہوں گے کہ یہ کہانی میں نے کیوں چھیڑی۔ انہوں نے کہانی چھیڑ دی کہ حضرت مسیح کے وہ الہامات دیکھیں جن میں حضرت مسیح کے عمر کے آخری زمانے کی تعیین فرمائی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ مرزا کی عمر کی جو کہانی ہے، آئیے تھوڑی سی میں آپ کو یہ کہانی بھی بیان کرتا جاؤں۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور بہت سی ناکام پیشگوئیاں کی جن پیشگوئیوں نے پورا ہونے سے انکار کر دیا، وہیں اس نے اپنی عمر کے بارے میں بھی مختلف اوقات میں مختلف پیشن گوئیاں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں مرزا نے مختلف اوقات میں کیا کیا پیشن گوئیاں کی۔ یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب ہے سراج منیر، جو اس کے مجموعہ کتب جس کا نام انہوں نے روحانی خزائن رکھا ہے، اس کی جلد 12 اور اس کا صفحہ 81 ہے۔ اس کے اندر یہ 36ویں پیشگوئی کے ضمن میں مرزا لکھتا ہے۔ 36ویں پیشگوئی یہ ہے، جیسا کہ میں ازالہ اوہام میں لکھ چکا ہوں، خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ تیری عمر 80 برس یا اس سے کچھ کم
یا کچھ زیادہ ہوگی، 80 برس یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ یہ مرزا کے خدا نے اسے یہ خبر دی، اور شاید اس خدا کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ عمر 80 ہوگی یا کچھ کم یا کچھ زیادہ یا کتنی۔ بہرحال اس کو چھوڑیے، یہ اس پیشگوئی کے الفاظ پر آپ غور کر کے ہنسیں گے کہ یہ مرزا کا کیسا خدا تھا جس نے اس کو یہ خبر دی۔ بہرحال یہ مرزا نے کہا پیشن گوئی ہے کہ میری عمر 80 برس یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے مرزا کی ایک اور کتاب ہے تریاق القلوب، جو روحانی خزائن کے جلد 15 اور اس روحانی خزائن جلد 15 کا صفحہ 152 ہے، 152۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں مرزا نے کیا پیشن گوئی کی۔ یہ اس کے حاشیے میں آ جائیے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ وغیرہ کی کتابوں کی یہ پیش گوئیاں کہ میں تجھے 80 برس یا چند سال زیادہ یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا، یہ بھی مرزا نے یہ بھی پھر پیشن گوئی ذکر کی کہ 80 برس یا چند سال زیادہ یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ مرزا کی ایک اور کتاب تحفۃ الندوہ ہے، جو روحانی خزائن جلد 19 اور اس کا صفحہ 93 ہے، 93۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں مرزا کیا لکھتا ہے۔ میرے لیے بھی 80 برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے۔ یہ دیکھیے الفاظ، میرے لیے بھی 80 برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے۔ یہاں لکھا 80 برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے، کچھ کم یا کچھ زیادہ نہیں لکھا۔ بہرحال یہ مختلف اوقات میں وہ اپنی پیشن گوئیوں کے الفاظ بدلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے حقیقت الوحی، یہ مرزا کی کتاب، اس کی جلد 22، روحانی خزائن کی جلد 22 اور صفحہ 100۔ اس کے اندر یہ مرزا لکھ رہا ہے 80 یا اس پر 5-4 زیادہ یا 5-4 کم۔ یہ مرزا اپنی ایک الہام لکھ رہا ہے جو اس پر اس کے خدا کا ہوا، تو اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ 80 برس خدا تیری عمر دراز کرے گا۔ یہ دیکھیے یہ عربی میں ہے، اس کا خدا تیری عمر دراز کرے گا 80 برس یا 5-4 زیادہ یا 5-4 کم۔ یہ بھی ایک مرزا نے پیشن گوئی کی۔ لیکن ان تمام پیشن گوئیوں کا جو نتیجہ مرزا نے نکالا وہ اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مرزا کی کتاب ہے ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 کا صفحہ 259 259۔ اس صفحے پر مرزا نے اپنی جو عمر کے بارے میں اس نے مختلف اوقات میں مختلف پیشن گوئیاں اپنے خدا کے نام سے بیان کی، ان سب کا نتیجہ نکالتا ہے اور لکھتا ہے، اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ 74 اور 86 کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی میرے پر الہام ہوئے اس بارے میں، ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میری عمر 74 یعنی 74 ایئرز اور 86 یعنی 86 ایئرز کے اندر اندر ہوگی۔ تو دوستو یہ میں نے مختصر طور پر مرزا کی اپنی عمر کے بارے میں پیشن گوئیاں جو اس کی مختلف کتابوں میں مذکور ہیں وہ آپ کے سامنے بڑے مختصر انداز میں حوالوں کے ساتھ بیان کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا کی جو آخری بات وہ یہی تھی کہ اس کی عمر 74 اور 86 کے درمیان ہوگی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر 74 سال یا اس سے زیادہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے ہمیں مرزا کی ہی جو دوسری تحریرات کو دیکھنا ہوگا، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو یہ تو تھی مختصر طور پر جو مرزا نے اپنی عمر کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرزا کی عمر حقیقت میں ہوئی کتنی۔ مرزا کی وفات کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ مئی 1908 عیسوی جو کہ ہجری سال 1326 سال تھا اس میں ہوئی۔ یعنی 1908 مئی میں، یعنی ابھی آدھا سال 1908 پورا نہیں ہوا تھا، 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، مرزا اس دنیا سے چلا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی پیدا کب ہوا۔ مختصر طور پر یہ آپ کے سامنے حوالے ہیں، آپ حوالے لکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے۔ یہ میرے سامنے مرزا کی اپنی کتاب، دوستو یاد رکھیے
کوئی بھی آدمی جب اپنے بارے میں ایک بیان دے، کسی بھی دنیا کی عدالت میں یا کہیں بھی کوئی بیان دے کہ میں فلاں سال میں پیدا ہوا تھا، تو اگر تو وہ اپنے بیان کا انکار نہیں کرتا، بعد میں یہ نہیں چھاپتا کہ وہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، فلاں میں پیدا ہوا، اس وقت تک اس کی عمر کے بارے میں اس کا اپنا بیان ہی معتبر رہے گا۔ اب آپ مختصر طور پر دیکھیے یہ مرزا کی تحریر، میں آپ کو وہ حوالے پیش کروں گا جس میں صاف طور پہ مرزا کی تاریخ پیدائش یا سال پیدائش اور اس کی عمر کے بارے میں مذکور ہے۔ میں کوئی ایسا حوالہ نہیں پیش کروں گا جس میں یہ ہو کہ میری عمر اتنے 60 کے قریب ہے یا 70 کے قریب ہے، نہیں، میں دو ٹوک آپ کے سامنے عبارات پیش کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب جس کا نام ہے کتاب البریہ اور روحانی خزائن جلد 13 کا صفحہ 177، اس کے حاشیے میں مرزا اپنی سوانح عمری، اپنے حالات لکھ رہا ہے۔ دیکھیے لکھتا ہے، اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 عیسوی یا 1840 عیسوی میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس کا تھا۔ یہ مرزا نے 2 سال کے اندر اس نے یا کا لفظ بولا ہے، 1839 یا 1840، یعنی نہ وہ 1838 ہو سکتا ہے نہ وہ 1841 ہو سکتا ہے، اس کے مطابق ان دونوں سالوں میں سے ہی کوئی سال ہے۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1839 جنوری 1839 کو مرزا پیدا ہوا، تو اور مئی 1908 میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کا کوئی مرزائی قادیانی مجھے مرزا کی عمر 74 سال پوری کر کے بتا دے، کیونکہ مرزا کی پیشن گوئی یہ تھی کہ میری عمر 74 اور 86 سال کے درمیان ہوگی۔ حساب کرنے، جس بندے کو حساب کرنا ہے وہ کیلکولیٹر پکڑے اور 1839 جنوری، میں کہتا ہوں شروع میں لگا لیں، 1839 جنوری میں کوئی آدمی پیدا ہو اور مئی 1908 میں مر جائے تو اس کی عمر کیا 74 سال پوری ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ آئیے اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، یہ مرزا کی ایک کتاب ہے، ایک رسالہ جو مرزا نے ایک لیکچر لدھیانہ میں دیا تھا، یہ اس کی روحانی خزائن میں وہ لیکچر موجود ہے۔ آئیے دیکھیے پہلے کہ یہ لیکچر کب دیا گیا۔ یہ اسی روحانی خزائن کے اندر یہ لیکچر لدھیانہ کا ٹائٹل ہے اور لکھا ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے 4 نومبر 1905 کو ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں دیا۔ یہ مرزا نے لیکچر، تاریخ نوٹ کر لیجئے، 4 نومبر 1905 کو ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں دیا۔ یہ مرزا ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں یہ لیکچر دے رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس لیکچر میں مرزا نے کیا کہا۔ یہ اسی لیکچر لدھیانہ کی وہ رسالہ ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 اور صفحہ 293 ہے، 293 لیکچر لدھیانہ۔ غور کیجئے، میری عمر 67 سال کی ہے، میری عمر 67 سال کی ہے۔ 67 آپ کو نظر آ رہا ہے، 60 اور 7، 67 سال، جسے 67 کہتے ہیں۔ مرزا کہہ رہا ہے میری عمر 67 سال کی ہے۔ یہ مرزا نے یہ نہیں لکھا کہ اس کے قریب ہے یا نہیں، سال دو ٹوک فیصلہ وہ لکھ رہا ہے، اور یہ لیکچر اس نے دیا نومبر 1900، یہ لیکچر آپ نے دیکھا کہ اس نے دیا 1905 میں۔ اب ایک بندے کی عمر نومبر 1905 میں 67 سال ہو، ایک بندے کی عمر یہ دیکھیے نومبر 1905 میں 67 ایئر ہو، تو اب مجھے بتائیں کہ وہ بندہ مئی 1908 میں کتنے سال کا ہوگا؟ کیا وہ 74 سال پورے کرتا ہے یا نہیں؟ یہ حساب تمام مرزائی مربی مل کر بیٹھیں اور حساب کر کے مجھے دیں۔ یہ دوستو، یہ اگلا حوالہ، یہ مرزا قادیانی کے ملفوظات جلد 3، جلد سوم، یہ نیا والا ایڈیشن ہے جو 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے، اس کی
तीसरी जिल्द, उसके अंदर 4 जनवरी 1904 का वाकया है। ये देखिए मलफूजात जिल्द 3 सफ़ा 520, इसके अंदर ये 4 जनवरी 1904 बाद नमाज जुमा, ये जो मिर्ज़ा ने आगे बातें उसने बयान की, ये इस तारीख को बयान की जनवरी 1904 को। ये नीचे हाशिए में लिखा है कि कोई मुशीर आला रियासत मालिर कोटला वो भी मिर्ज़ा के पास आया हुआ था, तो उसने भी कुछ सवाल और जवाब मिर्ज़ा से किए। ये जनवरी 1904 की बात है। आइए क्या सवाल जवाब हुए। उन सवाल जवाबों में एक जो मुशीर आला आया था उसने मिर्जा से पूछा, ये देखिए मुशीर आला, जनाब की उम्र क्या होगी, जनाब की उम्र क्या होगी। हजरत अकदस यानी मिर्जा ने जवाब दिया 65 या 66 साल, 65 या 66 साल। यानी जनवरी 1904 को 1904 में मिर्जा अपनी उम्र 65 या 66 साल बयान कर रहा है। चले हम फर्ज कर लेते हैं उसकी उम्र 1904 जनवरी में 65 साल थी। तो अब आप खुद हिसाब कर लीजिए कि मई 1908 में उसकी उम्र 74 साल हो सकती है या नहीं हो सकती। अब आइए आगे चलते हैं। ये आपके सामने मिर्जा की एक और किताब है, नाम है इसका तोहफे गोलडविया, रूहानी खजान के जिल्द 17 और सफ़ा 252 है, 252। आइए देखते हैं। इसके हाशिए में मिर्जा ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। लिखता है, ये ऊपर कुछ हिसाब किताब कर रहा है, उसको बड़ा शौक था दुनिया की उम्र का हिसाब करने का कि दुनिया की उम्र इतने साल है, फलां फलां ऐसी ऊट पटांग बातें करता था। तो इसी ज़िमन में नीचे हाशिए में लिख रहा है, इस हिसाब की रूह से मेरी पैदाइश उस वक्त हुई जब 6000 में से 11 बरस रहते थे। मिर्जा जो है उसने जगह जगह पे अपने अंदाजे और अपने हिसाब किताब लगा के ये साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया की उम्र 7000 साल है। और वो अब शुरू से उसकी उम्र के हिसाब लगाता है। तो ये यहाँ पे वो लिख रहा है कि मेरी पैदाइश उस वक्त हुई जब 6000 में से, यानी दुनिया की जो उम्र 6000 पूरी होने में अभी 11 बरस रहते थे, अभी छठा हजार पूरा होने में 11 बरस रहते थे, तो मेरी पैदाइश हुई। अब हमें यह देखना है कि 6000 दुनिया की 6000 साल उम्र या छठा हजार दुनिया की उम्र का कब पूरा हुआ, ताकि हमें पता चले कि उसमें से 11 साल निकाल कर हम देखें कि मिर्जा की उम्र कितनी थी और मिर्जा कब पैदा हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो के पहले हिस्से में हम ये बात कर रहे थे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये लिखा कि मेरी पैदाइश उस वक़्त हुई जब 6000 में 11 साल रहते थे, यानी जब दुनिया का 6000 की उम्र, यानी दुनिया की उम्र 6000 साल होने में अभी 11 साल रहते थे। अब आइए हम देखते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नज़दीक दुनिया के 6000 साल या छठा हजार दुनिया का कब पूरा हुआ। ये आपके सामने मिर्जा की किताब एक बार फिर लेक्चर सियालकोट है और रूहानी खजाइन जिल्द 20 और इसका सफ़ा 208 है। ये देखिए, क्योंकि इस तकसीम की रूह से हजार शशम जलालत का हजार है। हजार शशम का माना होता है छठा हजार, यानी दुनिया की उम्र का जो छठा हजार है वो जलालत यानी गुमराही का हजार है। अब आगे गौर से देखिए, और वो हजार हिजरत की तीसरी सदी के बाद शुरू होता है। यानी हिजरत की तीसरी सदी के बाद, यानी हिजरत की 3 सदियां हिजरत की पूरी हो चुकी, यानी 300 साल हिजरत के पूरे हो चुके, उसके बाद ये छठा हजार शुरू होता है। यानी जब 301 हिजरी हुई, यानी 3 सदियां गुजर के उसके बाद जो चौथी सदी का पहला साल शुरू हुआ, तो उस वक़्त
یہ چھٹا ہزار شروع ہوا۔ اب آپ 301 ہجری سے اس کے اندر 1000 سال آپ شامل کریں تو وہ بنیں گے 1300 ہجری، یعنی جب 13 صدیاں ہجری کی مکمل ہو گئیں تو اس وقت چھٹا ہزار بھی مکمل ہو گیا۔ اور وہ آگے لکھ رہا ہے اور 14ویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے، یعنی 14ویں صدی کے شروع ہونا جب شروع ہوئی اور 13ویں ختم ہوئی تو وہاں پہ چھٹا ہزار ختم ہوا۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جب سن 1300 ہجری ہوئی تو چھٹا ہزار پورا ہوا۔ اب 1300 ہجری میں سے 11 سال نکالیں تو وہ بنتا ہے 1279 سال، یعنی 1201 کم 80 ہجری۔ تو اس حساب سے جو مرزا نے لکھا کہ میری پیدائش جو ہے وہ اس وقت وہ جب 6000 میں سے 11 برس رہتے تھے، اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ 6000 برس کب ختم ہوئے، تو یہاں تو اس کی پیدائش 1279 ہجری میں بنتی ہے۔ تو مرزا کی عمر تو پتہ نہیں 74 تو کیا، میں کہتا ہوں 40 سال بھی پوری مشکل سے ہوتی ہے۔ آگے چلیے، یہ اگلا حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ الحکم اخبار ہے جو قادیان سے نکلتا تھا۔ یہ لکھا ہے سلسلہ عالیہ احمدیہ کا سب سے پہلا اور مشہور و معروف اخبار الحکم، اس وقت اس کا ایڈیٹر تھا شیخ یعقوب علی احمدی۔ یہ میرے سامنے الحکم ہے 6 جنوری 1908 کا، 6 جنوری 1908 کا۔ یہ وہ اخبار ہے جو جنوری 1908 میں یعنی یہ چھپا اور اس وقت مرزا زندہ تھا۔ اس کا صفحہ 6، اس اخبار کا صفحہ 6، اس کے اوپر یہ لکھا ہے کیونکہ مرزا صاحب کی ولادت 1255 ہجری مطابق 1839 عیسوی کو ہوئی ہے۔ صاف لکھا ہے 1255 ہجری مطابق 1839 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اب ایک بندہ 1255 ہجری میں پیدا ہو اور 1326 ہجری میں مر جائے، یا دوسرے حساب میں 1839 عیسوی میں پیدا ہو اور 1908 عیسوی میں مر جائے، کیا اس کی عمر 74 سال پوری ہوتی ہے؟ یہ حساب کتاب آپ لوگ کیلکولیٹر پکڑ کر حساب کریں، اور اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ 74 سال عمر پوری ہوتی ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ آئیے دیکھیے اسی الحکم جو 6 جنوری 1908 کا اس کے صفحہ 6 کے اگلے کالم پر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کا چھٹا ہزار کب ختم ہوا۔ یہ لکھا ہے کہ حق اور سچ وہی ہے جس کو میں نے، یہ جو لکھنے والا مضمون قادیانی ہے، حق اور سچ وہی ہے جس کو میں نے حضرت امام ہمام یعنی مرزا کی تحریروں سے من کل الوجوہ ثابت کر دیا ہے کہ الف ششم میں یعنی چھٹے ہزار میں جو کہ 1270 ہجری کو ختم ہوا آپ کی پیدائش ہوئی۔ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ مرزا کی پیدائش دنیا کے چھٹے ہزار میں ہوئی، اور چھٹا ہزار کب ختم ہوا؟ 1270 ہجری کو ختم ہوا۔ یعنی یہ جو صاحب مضمون نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 1270 ہجری کو چھٹا ہزار ختم ہوا۔ تو پہلے آپ نے پڑھائے ہیں کہ مرزا نے لکھا تھا کہ 11 سال رہتے تھے چھٹا ہزار ختم ہونے میں جب میں پیدا ہوا، تو 1270 میں سے 11 نکالیں تو مرزا کا سن پیدائش یعنی سال ہجری بنتا ہے 1259 ہجری، 1259 ہجری 1259۔ اب ایک بندہ 1259 ہجری میں پیدا ہو اور 1326 ہجری میں مر جائے تو اس کی عمر کیا 74 سال ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے چلیے، یہ میرے سامنے ایک اور قادیانی اخبار ہے، یہ بھی قادیان سے نکلتا تھا، بدر، اس کا نام ہے بدر۔ یہ میرے سامنے جو شمارہ ہے یہ 13 دسمبر 1906 کا شمارہ ہے، نوٹ کر لیجئے، 13 دسمبر 1906 کا شمارہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر لوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے۔ یہ دیکھیے لکھا ہے مرزا صاحب کا جنم 1839 یا 40 عیسوی میں ہوا تھا۔ مرزا صاحب کا جنم 1839 یا 40 ہجری میں عیسوی میں ہوا تھا، یہ آپ کے سامنے
یہ آپ کے سامنے بدر ہے جو 13 دسمبر 1906 کا، اس وقت بھی مرزا زندہ تھا۔ یہ ایک اور حوالہ ہے، یہ ایک کتاب ہے مرزا کے ایک مرید جس کا نام تھا ابو العطا مرزا خدا بخش قادیانی، یہ مرزا کا ایک خادم خاص تھا، اس نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے عسل مصفہ، عسل مصفہ۔ یہ کتاب جو میرے پاس ہے ایڈیشن، یہ اپریل 1901 میں چھپا، یہ آپ کے سامنے لاہور سے اپریل 1901 عیسوی میں چھپا، یعنی مرزا کی زندگی میں چھپا۔ اس کے صفحہ 575 پر، اس کے صفحہ 575 پر اصل مصفہ جو 1901 میں چھپا، اس کے صفحہ 575 پر لکھا ہے، حضرت مرزا صاحب مسیح موعود و مہدی موعود کی ولادت باسعادت سکھوں کے آخری وقت یعنی 1839، میں تھوڑا بڑا کر دوں، 1839 یا 1840 میں ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ تمام حوالہ جات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آ جائیے، یہ تمام حوالے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیے، یہ مرزا کے خود، اس نے خود جو لکھا، اور اس کی زندگی میں جو شائع ہونے والے جرائد اور رسائل اور کتب تھی، ان کے اندر اس کی پیدائش لکھی گئی۔ اس وقت تک مرزا نے اور نہ اس کے کسی امتی نے مرزا کی عمر پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ جب مرزا مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور ان کو پتا چلا کہ مرزا کے خدا کی جو فرضی پیش گوئی تھی 74 سے 86 سال کے درمیان عمر پانے والی، وہ جھوٹی ہو گئی، تو اس کے بعد مرزائی مربیوں نے مرزا کی عمر کے بارے میں فراڈ اور دھوکے دینے شروع کر دیے کہ نہیں جی وہ مرزا صاحب کو غلطی لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہرحال آئیے دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ایک کتاب ہے سیرت مسیح موعود، جو مرزا کے بیٹے اور مرزائیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تصنیف ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ خدام الاحمدیہ پاکستان سے چھپی ہے اور نصرت آرٹ پریس ربوہ سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 6 پر، اس سیرت مسیح موعود مرزا بشیر الدین محمود کی صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے، آپ 1836 یا 1837 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ یعنی کہ مرزا کے مرنے کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا لکھتا ہے آپ 1836 یا 1837 میں پیدا ہوئے تھے، یعنی اپنے باپ کی جو تحقیق یا اس نے جو لکھا تھا اس کو جھٹلا تو رہا ہی ہے، لیکن اپنی تحقیق بھی یہ پیش کر رہا ہے کہ 1836 یا 1837 میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ذرا آپ بڑے بالکل ایکوریٹ طریقے سے حساب کتاب کرنا ہے آپ کو، میں آپ کو یہ آپشن دیتا ہوں، 1836 جنوری میں حساب لگا لیں مرزا پیدا ہوا ہو، 1836 جنوری میں مرزا پیدا ہوا، اور 1908 مئی 1908 میں 26 مئی غالباً تھا، مرزا مر گیا، یعنی اس نے 1908 آدھا سال بھی پورا نہیں کیا۔ اب حساب لگائیں ذرا کہ کیا 74 سال پورے مرزا کی عمر ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو برائے کرم مجھے ضرور مطلع فرمائیے گا۔ قادیانی مربیوں کو میں اس لیے نہیں کہتا حساب کرنے کا، کیوں کہ ان کا حساب تو وہ 50 اور 5 والا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کوئی نیا حساب کر دیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو عقل رکھتے ہیں اور غور و فکر رکھتے ہیں اور جو مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ مرزا کے دوسرے بیٹے کی کتاب ہے، نام ہے اس کا سیرت المہدی، مشہور کتاب ہے مرزا بشیر احمد ایم اے کی۔ اس کے صفحہ 34 حصہ اول صفحہ 34 پر یہ لکھتا ہے، دیکھیے یہ مرزا کی پیدائش کی بحث کر رہا ہے اور لکھتا ہے، در حقیقت آپ نے خود اپنی عمر کے متعلق اپنے اندازوں کو غیر یقینی قرار دیا ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی خود وہ لوگوں کو لکھتا رہا اور ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے کہتا رہا میری اتنی عمر ہے، غیر یقینی اور یہ بیٹا تحقیق کر کے یہ دیکھیں آگے ودن بریکٹس جو بین القوسین کہتا ہے، اور صحیح تاریخ 1836 معلوم ہوئی ہے، یعنی اس بیٹے کے بقول جو دوسرا بیٹا ہے مرزا کا، اس کی بھی تحقیق ہے 1836 میں مرزا پیدا ہوا۔ چلیں میں یہاں بھی وہی آپشن دیتا ہوں کہ جنوری 1836 میں اگر مرزا پیدا ہو
اور 26 مئی 1908 کو وہ مر جائے تو کیا اس کی عمر 74 سال پوری ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرزائی مربی بھی اگر مجھے اس سوال کا جواب دے دے تو میں آئندہ سے اس مرزا کی عمر کے موضوع پر بات کرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ والسلام علی من اتبع